فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 37 پیج نمبر 339 سے۔ یعنی اسلامی حکومت لوگوں کو اجتماعی امور کی رعایت کرنے اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے سے روکنے، نیز ہرج و مرج یعنی بدامنی سے روک تھام کے علاوہ اسلامی اقتدار بھی رعایت کرے اور ان کو جامہ عمل پہنائے۔ نمبر 2، انسانی کردار میں اصل اولا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کی مہم اور برجستہ صفات میں سے انتخاب اور اختیار کی قوت ہے۔ اسی وجہ سے انسان حیوانات اور فرشتوں سے فرق رکھتا ہے، کیونکہ حیوانات کے کام ان کی شہوت کے تحت ہوتے ہیں جن میں انتخاب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر اتفاقی طور پر انتخاب ہوتا بھی ہے تو وہ بھی شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کا انتخاب عقل و فکر کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حیوان کی تربیت کے ذریعے اس کو بعض چیزیں سکھا دی جاتی ہیں اور وہ اپنے مالک مربی کے اشارے کے مطابق کام کرتا ہے، یا کسی گھوڑے کی ایسی تربیت کی جاتی ہے جس سے وہ مالک کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتا ہے، تو اگرچہ یہاں پر حیوان کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، لیکن یہ انتخاب بھی غرائز اور شہوات کی بنا پر ہوتا ہے۔ لیکن فرشتوں میں ملکوتی اور آسمانی صفات ہوتے ہیں، ان میں گناہ و معصیت اور حق کی خلاف ورزی کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ ان کا شمار مقدسین اور مقربین میں ہوتا ہے، ان کا مقام عالی اور پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی انتخاب کا مادہ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ان کے اندر عبادت اور خداوند عالم کی بے چون و چرا اطاعت کا مادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ انسان خلیفہ خدا اور امانت الہی کا حامل ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ اس کے سامنے ہمیشہ دو راستے اور دو جاذبے سامنے رہتے ہیں، ایک خدا کی طرف اور دوسرا شیطان کی طرف۔ ان میں سے ایک راستے کو انتخاب کرنے کی صلاحیت اس میں ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس سے انتخاب کی قدرت سلب کر لی جائے اور مجبوراً کسی ایک راستے پر لگا دیا جائے تو اس میں انسانی خصوصیات اور امتیازات ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسانی کردار اور اس کی تربیت میں، چاہے وہ انفرادی مسائل میں ہو یا گھریلو مسائل میں، اور چاہے اجتماعی اور بین الاقوامی مسائل ہوں، سبھی میں اس کے لیے انتخاب کی راہ ہموار ہونا چاہیے تاکہ اپنے انتخاب کے ذریعے صحیح راستے کو اپنائے، نہ کہ یہ کہ اس پر کوئی راستہ تھوپ دیا جائے۔ لیکن کبھی کبھی اجتماعی مسائل انسان پر سختی کا تقاضا کرتے ہیں۔ در حقیقت قوہ مجریہ اور حکومت ایک ثانوی مصالحہ کی بنا پر ہے، نہ اصل اولا کی بنا پر۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ قوانین کو نافذ کرے، یہاں تک کہ بعض حالات میں حکومت اپنی قدرت کے بلبوتے پر مجرموں کو بھی قوانین کی رعایت کرنے پر مجبور کرے، یہ اصل اولا کے برخلاف ہے، کیونکہ اصل اولا یہ ہے کہ قانون عوام الناس کے اختیار میں ہو، وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اس پر عمل کریں اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے۔
کوئی شخص بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، رشوت نہ لے، چوری نہ کرے اور لوگوں کی جان و مال پر ہاتھ نہ بڑھائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمیشہ معاشرے میں اس طرح کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، تو اس صورت میں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قانون کی خلاف ورزی ہونے سے روک تھام کرے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر پوری دنیا میں تباہی اور فساد پھیل جائے گا، اور جو افراد صحیح راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا معاشرے کی اکثریت کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کی راہ ہموار رہنے کے لیے جرائم پیشہ اور خلاف ورزی کرنے والوں کی روک تھام ضروری ہے، اور ضرورت کے تحت ان کو سزا بھی دینا ہوگی تاکہ ترقی اور پیش رفت کا موقع فراہم رہے، ورنہ بعض جسمانی یا علمی قدرت اپنی شیطانی چالوں کی بنا پر معاشرے کے مصالحہ کو خطرے میں ڈال دیں گے، جس سے انسان کو پیدا کرنے کا الہی مقصد پامال ہو جائے گا۔ یہ بات وجہ ہے کہ انسان کو آزادی اور اختیار کی بنا پر صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن یہ آزادی نامحدود نہیں ہے، اور دوسروں کو اتنا اختیار نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے انتخاب کا راستہ ہی بند کر دیں اور قرآنی اصطلاح کے مطابق دوسروں کو خدائی راستے پر چلنے سے روک دیں۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کا سدباب کیا جائے تاکہ وہ مومنین کو خدا کے راستے پر چلنے سے نہ روکیں۔ لیکن اس بات پر بھی توجہ رہے کہ خلاف ورزی کی روک تھام اور قوانین کو جاری کرنے کے لیے حکومت کے زور اور طاقت کا استعمال بھی خاص قوانین کے تحت اور بہت ہی ظرافت اور باریکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جن مواقع پر اسلام معاشرہ کے فوائد کے پیش نظر طاقت اور زور کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان بھی رکھتا ہے کہ اس وقت بھی انتخاب کی راہ مسدود نہ ہونے پائے۔ خلاف ورزی کرنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے، مگر جرم اتنا خطرناک ہو کہ معاشرے کے مصالح و فوائد کی حفاظت کرنے اور معاشرے میں فساد و تباہی سے روک تھام کی غرض سے مجرم کو سزائے موت دینا پڑے۔ نمبر 3، سزا دینے کے سلسلے میں اسلام کا تربیتی پہلو، پیج نمبر 340۔ اسلام نے بعض جرائم کے لیے بہت سخت سزا معین کی ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کے بھی سخت طریقے پیش کیے ہیں، جن سے جرم کا ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی ایسی ہی سخت معین کی ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو اور اس کو دیکھ کر وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ سزا کے فلسفے میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس سزا کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں جس کے نتیجے میں جرائم کم سے کم ہوں۔ لہٰذا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جرم کے لحاظ سے سزا بھی ہونا چاہیے، اور خطرناک جرائم کے لیے سزا بھی سخت سے سخت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر چوری کے لیے کم سزا معین کی جائے، مثلاً ایک مقدار جرمانہ یا کم مدت کے لیے قید۔ اس طرح جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے لیے وہ سزا ایک حد تک آسان ہو، تو اس صورت میں معاشرے میں ہونے والی چوریوں کو نہیں روکا جا سکتا، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے سزا کی جو حکمت رکھی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جرائم ثابت کرنا آسان ہو جائیں اور لوگوں کو آسانی سے سزا ہو جایا کرے تو پھر معاشرے میں سزا زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے خاندان کی حیثیت اور آبرو خاک میں مل جائے گی۔ اسی وجہ سے اسلام نے جرم کو ثابت کرنے کے طریقوں کو سخت قرار دیا ہے۔ مثلاً زنا کے سلسلے میں اسلامی سزا سخت ہے، یہاں تک کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ زناکار مرد اور عورت کو عوام الناس کے سامنے سزا دی جائے، اور انسانی احساسات اور ہمدردی حدود الہی یعنی اسلامی سزا کے آڑے نہ آئیں۔ معاشرے سے اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے لیے زنا کی سزا عوام الناس کے سامنے دی جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے خیال سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف سے جرم کو ثابت کرنے کے طریقے
ایسے سخت قرار دیے ہیں تاکہ کم ہی لوگوں کے جرم ثابت ہوں اور کم ہی افراد سزائے اعمال تک پہنچ جائیں۔ زنا کے سلسلے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ 4 عادل افراد گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو زنا کرتے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 3 افراد گواہی دیں اور 4تھا آدمی گواہی کے لیے نہ ہو تو ملزم کو بری کر دیا جائے گا اور قاضی ان تینوں کو سزا دے گا اور ان پر حد قذف جاری ہوگی۔ اسلامی احکام میں اس طرح کی ظرافت، باریکی اور دقت خصوصاً سزا کے سلسلے میں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اسلام کا مقصد بلند و اعلیٰ اہداف کو جامع عمل پہنانا اور اعلیٰ ترین اقتدار کی رعایت کرنا ہے، نیز معاشرے کی حقیقتوں کی رعایت کرنا بھی ہے، اور صرف خیالی اور تصوراتی چیزوں پر اکتفا نہیں کرتا۔ در حقیقت معاشرے کی ترقی کے لیے اسلامی طریقہ کار وہی ہے جس کو اسلام نے معین کیا ہے۔ وہ آرمان گرائی یعنی خیالی اور تصوراتی دنیا اور واقعہ گرائی یعنی حقیقت کا درمیانی راستہ ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اسلام بلند اقتدار کی رعایت ضروری مانتا ہے اور اس معاشرے کے اقتدار کو خطرے میں پڑ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے غیر اسلامی معاشرے میں کیا کیا فسادات نظر نہیں آتے جس سے بہت زیادہ فساد اور بہت سی رسوائی سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا اسلامی معاشرے کو ان برائیوں سے دور رکھنے کے لیے مجرموں کے لیے سخت سزا مقرر کی گئی ہیں۔ دوسری طرف اسلام واقعہ گرا ہے اور یہ جانتا ہے کہ معاشرے میں بعض لوگوں سے جرائم ہوں گے، اسی وجہ سے حتی الامکان ان جرائم کو ثابت نہ ہونے کے لیے سخت طریقہ کار مقرر کیے ہیں۔ الغرض قانون جاری ہونا چاہیے اور ان کو جاری کرنے والا ضامن ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو طاقت کے ذریعے اس کو جاری کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انسانی خلقت کے اغراض و مقاصد کی بھی رعایت ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ انسان کا کردار اختیاری اور اپنی مرضی سے ہو۔ دوسری طرف معاشرے کے امور پر توجہ ہونی چاہیے تاکہ بے لگام آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کے مصالحہ کو خطرے میں نہ ڈال دیا جائے۔ نمبر 4، حکومت کے مخصوص ثابت اور متغیر کام، پیج نمبر 342۔ جس وقت ہم قوانین کو دیکھتے ہیں تو ان میں بہت سے قوانین عوام الناس سے متعلق ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان میں حکومت کا کام صرف کنٹرول کرنا، لوگوں کے قوانین کا لحاظ رکھنے کے سلسلے میں منصوبہ بندی تیار کرنا اور خلاف ورزی سے روک تھام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض قوانین خود حکومت سے متعلق ہوتے ہیں اور خود حکومت کو ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، بلکہ عوام الناس ان پر عمل کرتی ہے کیونکہ قوانین کا یہ حصہ شہریوں کی ضرورتوں اور اقتصادی سرمایہ گزاری اور خدمات سے متعلق ہوتا ہے جس کو عوام الناس انجام نہیں دے سکتی، اور عوام الناس ان کو انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے، یا اگر قدرت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی رضاکارانہ طور پر کوئی ان کو انجام نہیں دیتا، جن کے انجام نہ پانے سے معاشرے کو نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک منظم تنظیم اور ہم آہنگ کمیٹی بنام حکومت کو اس کام کی ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بیرونی دشمن کے مقابلے میں ملک کا دفاع کرنا، جنگ کرنا اور اس سلسلے میں اسلحہ وغیرہ فراہم کرنا، یا پھیلنے والی خطرناک بیماریوں جیسے فلج اطفال یعنی بچوں کا فالج کے لیے ویکسینیشن لگانا، جو پورے ملک میں ایک معین دن صرف حکومتی پیمانے پر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عام صفائی یا بیماریوں کے لیے ہاسپٹل وغیرہ کا انتظام کرنا، یا فیون وغیرہ جیسی نشہ آور چیزوں سے مقابلہ اور ان کے آنے جانے کے راستوں کو بند کرنا، اگرچہ عوام الناس بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے تا حد امکان لوگوں کو اس کام سے روک سکتے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر اس عظیم برائی کی روک تھام کرنا عوام الناس کے بس کی بات نہیں ہے۔
اسی طرح ان برائیوں کا مقابلہ جو معاشرے میں کافی پھیل چکی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام حکومت ہی کر سکتی ہے۔ قوانین کی تیسری قسم عوام الناس کی ضرورتیں ہیں، جن کو خود عوام الناس بھی اور حکومت بھی انجام دے سکتی ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے ان اجتماعی امور کو انجام دینے کا طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ معاشرے کے بہت سے امور مختلف زمانوں میں محدود طریقے پر خود عوام الناس کے ذریعے پاتے رہے ہیں، لیکن آج کل کے لحاظ سے ان کو انجام دینے کی قدرت عوام الناس میں نہیں ہے، اور اگر یہ ذمہ داریاں عوام الناس کے سپرد کر دی جائیں تو پھر وہ پوری نہیں ہو پائیں گی، جس کے نتیجے میں معاشرے کے مصالحہ پورے نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے حکومت کو اس سلسلے میں قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے، جیسے بچوں کا تعلیمی سلسلہ۔ اگرچہ بچوں کی تعلیم خود والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر ملک میں تعلیمی ادارے نہ ہوں، تعلیم سے متعلق قوانین الزامی اور ضروری نہ ہوں اور مذکورہ ادارے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں تو پھر تعلیمی ترقی رک جائے گی اور جہل و نادانی کا رواج بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح آج کل کے ترقی یافتہ دور میں عام صفائی اور عام روشنی کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ گزشتہ زمانے میں حکومتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی تھی اور بہت سی چیزوں کا تو بالکل وجود ہی نہیں تھا، جیسے محکمہ ٹیلی ویژن۔ لہٰذا یہ بات مسلم ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں حکومت کی بعض نئی ذمہ داریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جن کو خود عوام الناس بھی انجام دے سکتی ہے، لیکن چونکہ کوئی رضاکارانہ طور پر تیار نہیں ہوتا، اور اگر حکومت بھی ان ذمہ داریوں کو انجام نہ دے تو پھر معاشرے کا برا حال ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ علم، ٹیکنالوجی اور صنعت میں پیچھے رہ جائے گا، اور اس کے علمی اور معنوی مصالحہ پورے نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ معنوی ترقی اور کمال علم ہی کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں علم ہی نہ ہو تو اس میں معنوی ترقی نہیں ہو سکتی۔ قارئین کرام، ہماری بیان شدہ باتوں کے ذریعے حکومت کی اہمیت، اس کا ثابت ڈھانچہ اور اس کے ارکان واضح ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے مقومات اور اس کے عناصر کے نہ ہونے پر حکومت کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور وہ عناصر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قوانین مدنی یعنی شہری قوانین اور معاشرے کے حقوقی قوانین کو جاری کرنے کی ضمانت، تاکہ اگر کوئی مخالفت کرے تو حکومت اپنی طاقت کے ذریعے عوام الناس کو ان پر عمل کرنے پر مجبور کرے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے۔ نمبر 2، معاشرے میں ہمیشہ ضروری ثابت مصالحہ کو پورا کرنا، جن مصالحہ میں زمان و مکان کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی اور ان کو وسیع پیمانے پر صرف حکومت ہی انجام دے سکتی ہے۔ مثلاً معاشرے میں امن و امان کا برقرار کرنا حکومت کی ہمیشگی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے اس ملک کے عوام کی تعداد لاکھوں، کروڑوں اور اربوں ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ متغیر مصالح ہیں جو ہمیشہ حکومت کے ذمہ نہیں ہوتے، اور اگر حکومت ان کاموں کا انجام نہ دے تو خود عوام الناس ان کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن آج کل کے نئے حالات ان ذمہ داریوں کو حکومت کے کاندھوں پر رکھ دیتے ہیں، نیز نئی پیش آنے والی ضرورتیں حکومت کے مقومات میں قرار نہیں پاتیں۔ نمبر 5، قوانین جاری کرنے کے طریقہ کار میں اسلامی اور غیر اسلامی حکومتوں میں فرق۔ پیج نمبر 343۔ اب جب کہ حکومت کی اہمیت اور اس کے وظائف معلوم ہو گئے ہیں تو اسلامی حکومت اور دوسری حکومتوں کا فرق مختصر طور پر بیان کرنا مناسب ہے۔ اسلامی حکومت قوانین کے سلسلے میں سیکولر اور لائق حکومت سے بہت زیادہ فرق رکھتی ہے، اور اسلامی حکومت کا دائرہ دوسری حکومتوں سے وسیع تر ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں معنوی اور روحانی مصالحہ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح قوانین جاری کرنے کا طریقہ کار بھی دوسری حکومتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
دنیا کی تمام حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں درآمد کی محتاج ہوتی ہیں، جس کا ایک حصہ ٹیکس وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت بھی ولی فقیہ کی اجازت سے لوگوں سے ٹیکس حاصل کرنے کے لیے قوانین مرتب کرتی ہے اور ان کو نافذ کرتی ہے۔ چنانچہ ٹیکس کے سلسلے میں بھی اسلامی حکومت دوسری حکومتوں سے فرق رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام مالیات اور ٹیکس وغیرہ کے سلسلے میں بھی انسانی وجود کے فلسفے کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یعنی اسلام اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے کہ انسانی کام اور اس کی کارکردگی اپنے انتخاب اور مرضی سے ہوں، جن کے سبب اس کی معاونیات میں اضافہ ہو۔ مالیات وصول کرنے میں حکومت اپنی قدرت بھی استعمال کر سکتی ہے اور لوگوں کو ٹیکس دینے پر مجبور کر سکتی ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں تاکہ لوگوں کے ذہن پر ٹیکس وغیرہ گراں نہ گزریں، اس لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے اعتراضات وغیرہ کم ہو جاتے ہیں۔ جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کا وہ سامان جو عوام الناس ہر روز خریدتی ہے، اسی میں ٹیکس رکھا جاتا ہے، اور عوام الناس اشیاء کی قیمت کے علاوہ ایک مقدار ٹیکس بھی حکومت کو ادا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مذکورہ طریقے پر ٹیکس ادا کرنے سے کسی کو کوئی ثواب اور جزا نہیں ملتی، لیکن اسلام اس موقع پر بھی انسان کے معنوی کمال کو مد نظر رکھتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو مالیات دینے پر مجبور نہیں کیا ہے، اور خمس جیسے اسلامی ٹیکس کو جمع کرنے کے لیے کسی نمائندے کو نہیں بھیجتا۔ جیسا کہ شیعہ فقہ میں ذکر ہوا ہے کہ اسلامی حکومت خمس کو زبردستی نہیں لیتی، خصوصاً ارباح مکاسب یعنی تجارت وغیرہ کی آمدنی کا۔ ان چیزوں میں اگرچہ خمس واجب ہو چکا ہے، لیکن خود مومنین اپنی مرضی اور رغبت سے اپنے سال کا حساب کر کے خمس نکالیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں اگرچہ اسلامی حکومت زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجتی ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کی آزادی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب زکوٰۃ جمع کرنے والے افراد مومنین کے پاس پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ کی مقدار کو خود معین نہیں کرتے، بلکہ خود مومنین حاصل شدہ جنس کی مقدار بیان کرتے ہیں، تاکہ اس کی زکوٰۃ کا حساب کر کے اور اس کو جمع کیا جا سکے۔ یہاں پر بھی حقیقت حال جاننے کے لیے زکوٰۃ دینے والے کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ زکوٰۃ دینے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، مگر جبکہ اس کا جھوٹ واضح ہو رہا ہو اور اسلامی حکومت کا نقصان ہو رہا ہو، یا ان افراد کے لیے جو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چنانچہ ان موقع پر اسلامی حکومت اپنے طریقوں سے زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قارئین کرام، معلوم یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کا دوسری حکومتوں پر ایک امتیاز یہ ہے کہ قوانین کو جاری کرنے کے طریقہ کار میں اسلامی اقتدار کا لحاظ رکھا جائے، اور اس موقع پر عوام الناس کی آزادی، ان کے انتخاب اور انسانی اقتدار و شرافت کا طرفدار افراد اس نقطے پر توجہ کریں کہ اسلام نے عوام الناس کی معقول آزادی کو مکمل طور پر نظر میں رکھا ہے، اور اس بات کی کوشش ہے کہ مومنین اپنی مرضی سے اپنے وظائف پر عمل کریں، جس کی بنا پر معنوی ترقی اور کمال کے درجات پر فائز ہوں۔ اور اگر بعض موارد میں اسلام شدت سے پیش آتا ہے اور بعض لوگوں کے مطابق تشدد یعنی شدت پسند سے کام لیتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دوسرے افراد کے معنوی کمالات حاصل کرنے کی راہ مسدود نہ ہو جائے، اور اگر بعض لوگوں کو سخت سزا دی جانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور وہ اس طرح کے کام کرنے سے باز رہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں مادیات اور معنویات کی ترقی ہو۔ بہرحال اسلامی نقطۂ نظر سے انفرادی آزادی مطلق یعنی نامحدود نہیں ہے، اور جب یہ آزادی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر یہ آزادی محدود ہو جاتی ہے، اور ضرورت کے وقت یہ آزادی محدود کر دی جاتی ہیں، اور ضرورت کے وقت تشدد سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ بعض مجرموں کو کوڑے لگتے ہیں اور بعض کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں،
اور بعض حالات میں بہت ہی کم تعداد میں مجرموں کو سزائے موت بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ تمام سزائیں اس وجہ سے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجرمین عبرت حاصل کریں اور قانون کے مطابق عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام نے چوری کرنے اور عوام الناس کے چین و سکون اور امنیت کو ختم کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں اور چوریاں کم ہوں اور اس رسوائی میں پھنسنے کے راستے کم ہوں، لیکن اگر اسی چوری کے لیے آسان سے آسان سزا رکھی جاتی، مثلاً چور کو کچھ مدت کے لیے قید کرنا یا ایک مقدار جرمانہ ادا کرنا، تو پھر چوروں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی اور ممکن تھا جو لوگ کسی جرم کی بنا پر زندان میں ہوں تو چوروں کے ساتھ رہنے سے وہ بھی چوری کرنا سیکھ جاتے۔ قارئین کرام، ہم حقیقت کہنے سے نہیں ڈرتے اور واضح طور پر کہتے ہیں کہ اسلام میں شدت عمل اور سخت سزائیں اور غیروں کے مطابق تشدد ہے۔ مجرموں اور فاسدوں کے لیے بھی تشدد رواں ہے اور کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اسی طرح خداوند عالم لوگوں کو عبرت دینا اور مجرم کو ذلیل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ ترجمہ: اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ قارئین کرام، آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام اور قرآن بعض موارد میں تشدد کے ساتھ عمل کرنے اور مجرم کو ذلیل کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، اور ہم ان آیات کو قرآن سے نہیں مٹا سکتے۔ اگر اس طرح کی سزا کو بعض لوگ انسانی شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اجتماعی مصالحہ کی حفاظت کے لیے بعض موقع پر مجرموں اور فاسدوں کے ساتھ انسانی شرافت کے خلاف کام واجب اور ضروری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی سزا حقیقی خشونت نہیں ہے بلکہ عوام الناس کی اجتماعی معقول آزادی سے بہرہ مند ہونے کی راہ ہموار کرنا اور اس کا ایک مقدمہ ہے۔ 29ویں نشست، پیج نمبر 346۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری کے بارے میں نظریات۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں عرض کیا کہ اسلامی سیاسی نظام میں حکومت کی اہمیت اور اس کے قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کی معرفت اس بات پر مبنی ہے کہ حکومت کی تشکیل خصوصاً اس سلسلے میں اسلامی آئیڈیل کی شناخت کی جائے۔ اسی طرح ہم نے حکومت کے وظائف اور ذمہ داریوں کے بارے میں بیان کیا تھا جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ان قوانین کو جاری کرنے کی ضمانت جو براہ راست عوام الناس کے ذمہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کیفری اور سزائی قوانین کا جاری کرنا جو براہ راست حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں، یعنی اگر بعض لوگوں نے قوانین اولا پر عمل نہ کیا اور ان کے خلاف ورزی کی تو ان لوگوں کو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنا جن کو صرف حکومت ہی انجام دے سکتی ہے اور وہ انفرادی یا گروہی شکل میں انجام نہیں دی جا سکتی، جس کی بہترین مثال بیرونی دشمن کے مقابلے میں دفاع ہے۔ عوام الناس اور گروہ کی قدرت سے بالاتر ایک قدرت یعنی حکومت ہو جو اس کام کو اپنے ذمہ لے اور بیرونی دشمن کو دندان شکن جواب دے سکے۔ نمبر 4، ان ضرورتوں کو پورا کرنا جو پہلے مرحلے میں حکومت کے ذمہ نہیں ہیں بلکہ خود عوام الناس بھی ان امور کو انجام دے سکتی ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ عملی جامہ نہیں پہن پاتی ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی خاص فرد ذمہ دار ہوتا ہے، مثلاً عام صفائی اور دیگر خدمات وغیرہ جن کو خود عوام الناس بھی انجام دے سکتی ہے، لیکن ان کاموں کو انجام دینے میں رغبت نہیں پائی جاتی یا ان کے وسیع ہونے یا ان میں مشکلات ہونے کی وجہ سے ان کے لیے خاص طریقے پر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اس کام کو حکومت ہی انجام دے سکتی ہے۔ نمبر 5، حکومت کی مہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری معاشرے کے عام درآمدی منابع سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کو اسلامی ثقافت میں انفال کہا جاتا ہے۔ مثلاً جنگل، دریا، تیل اور گیس یا سونے چاندی کی کانیں وغیرہ جن کا کوئی مخصوص مالک نہیں ہوتا اور کسی کو ان سے ذاتی طور پر فائدہ اٹھانے کا حق بھی نہیں ہوتا، تو انہی چیزوں کے پیش نظر اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کے لیے کوئی کمیٹی یا حکومت ہوتا کہ ان معدنوں سے صحیح فائدہ اٹھا کر معاشرے کی اصلاح کے لیے خرچ کیا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کے وظائف اور اس کی مخصوص ذمہ داریوں کی شناخت کے بعد اس کے وجود کا فلسفہ بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر اس کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اس نقطہ پر توجہ ضروری ہے کہ اسلامی حکومت کا خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ مادی امور جن کو عام حکومتیں بھی انجام دیتی ہیں، ان کے علاوہ معاشرے میں معنوی اور روحانی امور کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شعار کی حفاظت کرنا، دینی عام معلومات کا فراہم کرنا اور اسلام و اسلامی مقاصد کو بہتر سے بہتر رواج دینا اسلامی حکومت کی مخصوص ذمہ داری ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں۔